السلام علیکم۔ اس قسط کے آغاز میں قسطنطنیہ کا اکھاڑا نما میدان دکھایا جاتا ہے جہاں تماشائی اپنے جنگجوؤں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے چلاتے ہیں مار دو انہیں۔ شور تھمنے پر کونور میدان کے درمیان میں آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، مقدس روم کے لوگوں، عظیم شہنشاہ اندرونیکوس کے گلیڈیٹرز کے ساتھ کھیل اب شروع ہوں گے۔ اس پر عوام خوشی سے چلانے لگتے ہیں۔ کونور کہتے ہیں، جو مارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بہترین جنگجو۔ پھر وہ پہلے جنگجوؤں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں، موت کی کلہاڑی روفس۔ اگلے جنگجو کے بارے میں کونور کہتے ہیں، جنگوں کا تجربہ کار نیکو، جس کی ڈھال کو ہزاروں تلواروں سے آزمایا گیا ہے۔ پھر قیدیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، جو غلام بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اپنی آزادی کے لیے لڑو۔ کھیل کے باضابطہ تعارف پر تماشائیوں کا جوش و خروش مزید بڑھ جاتا ہے۔ کونور کے اشارہ کرنے پر صلیبی سپاہی قیدیوں کے سامنے تلواریں پھینکتے ہیں اور کھیل کے آغاز کے لیے بلند آواز سے باجا بجایا جاتا ہے۔ تبھی شہنشاہ اندرونیکوس اس عمارت کی اپنے لیے مخصوص بالکنی میں سامنے آتے ہیں۔ عوام پھولوں کی بارش کر کے شہنشاہ کا استقبال کرتے ہیں۔ تبھی ایک صلیبی سپاہی ترگت اور جرکوتائے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، تم چیختے کیوں نہیں ہو؟ جرکوتائے جوش سے جواب دیتے ہیں، اگر تم خاموش رہے، اور ساتھ ہی اس سپاہی کے گال تھپ تھپاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، تم فلسفی بن سکتے ہو۔ اس جواب پر صلیبی سپاہی جرکوتائے کو کوئی فلسفی سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ترگت پوچھتے ہیں، یہ کیا تھا جرکوتائے، آپ نے کیا کہا؟ اس جواب پر جرکوتائے کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ خاموش گھوڑے کو لات مارنا ظلم ہے۔ بالکل ایسا نہیں، لیکن ایسا ہی کچھ ہے۔ ترگت ہنس کر کہتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس نے ہماری مدد کی، یہ جلد شروع ہو جائے گا، چلو تیار ہو جاؤ۔ دوسری طرف بالکنی میں کھڑے شہنشاہ اندرونیکوس مسکرا کر سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، جس پر ان کے نام کے نعرے لگنے لگتے ہیں۔ کمانڈر کوزینس ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا آہستگی سے کہتا ہے، تم دن کے آخر میں میرا نام پکارو گے۔ شہنشاہ ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں، منسوخ شدہ مظاہرے واپس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روم کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روم کی قابلیت مظاہروں کے منسوخ ہونے کی طرح واپس آ جائے گی۔ اس پر سب لوگ ایک بار پھر چلانے لگتے ہیں، جبکہ شہنشاہ اندرونیکوس اپنی شاہی نشست پر براجمان ہو جاتے ہیں اور مسکرا کر تماشائیوں کو دیکھتے ہیں۔ شہنشاہ کے بیٹھنے کے بعد عثمان بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام سپاہی ان کی پیروی کرتے ہیں اور تماشائیوں کے درمیان اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شہنشاہ اندرونیکوس اپنا مرصع احساس زمین میں مار کر کہتے ہیں، لڑائی شروع ہونے دو۔ یہ سنتے ہی قیدی زمین سے تلواریں جھپٹ لیتے ہیں۔ عثمان خود سے کہتے ہیں، تم کھیل کھیلتے ہو اور تفریح کے لیے خون بہاتے ہو۔ نیچے اکھاڑے میں موجود توران اپنے ہاتھ میں پکڑی تلوار ایک دوسرے نہتے قیدی کی طرف بڑھا دیتے ہیں اور خود بغیر کسی ہتھیار کے جنگجو کی طرف بڑھتے ہیں۔ کمزور قیدیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتے ہی وہ جنگجو انہیں مارنے لگتے ہیں، جبکہ کمانڈر کوزینس پلٹ کر کمانڈر سینتور کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر سینتور اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتے ہیں، غدار اپنے سوراخ میں چلا گیا، غدار چال چل رہے ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر سینتور کو اس میدان کے اندر عمارت میں جنگجو سپاہیوں کے سامنے دکھایا جاتا ہے۔ سینتور جنگجوؤں سے کہتا ہے، شہنشاہ اندرونیکوس گھٹنے ٹیک دے گا اور جو بھی اس کی حمایت کرے گا وہ مر جائے گا، تخت بہادروں کا ہوگا۔ آج ہم انہیں سبق سکھائیں گے، روم کے لیے۔ آج روم کے لیے نیا سورج طلوع ہوگا۔ پھر وہ تلوار ہوا میں بلند کر کے نعرہ لگاتا ہے، روم کے لیے، جس پر باقی سپاہی بھی اپنی تلواریں ہوا میں بلند کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں، روم کے لیے۔ واپس اکھاڑے میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر اچانک سے قیدی ان گلیڈیٹرز پر حاوی ہونے لگتے ہیں اور ان سے ٹکر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تماشائیوں میں ایک مشکوک شخص اور خاتون بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ باریک بینی سے میدان کے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالائی منزل پر موجود کوزینس آہستگی سے کہتا ہے، کمانڈر کہاں ہیں آپ؟ اسی دوران کمانڈر سینتور اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں داخل ہوتا ہے، جسے دیکھ کر کوزینس کہتا ہے، شہنشاہ روم کا حقیقی کمانڈر سینتور۔ عثمان اور کونور بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران اچانک سے تماشائیوں کے پیچھے سے بھی جنگجو کمانڈر جتھوں کی صورت میں باہر نکلنے لگتے ہیں۔ عثمان کی نظر ان تمام حالات پر بخوبی ہوتی ہے۔ میدان میں موجود توران مسلسل گلیڈیٹرز کے چھکے چھڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایک قیدی گلیڈیٹر میں سے ایک کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیتا ہے، جس پر گلیڈیٹر قیدی کو زمین پر پٹکتے ہوئے اس خنجر کو اس کی گردن میں گھونپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر توران عین وقت پر حملہ کرتے ہوئے اس قیدی کی جان بچاتے ہیں۔ اسی دوران اچانک سے قریب ہی موجود پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے، جس سے بہت سے کبوتر ہوا میں اڑ جاتے ہیں، گویا یہ رومی سپاہیوں کو حملہ کرنے کا اشارہ تھا۔ مجمع میں گھسے جنگجو تیر انداز جیسے ہی اپنی کمانیں تانتے ہیں،
عثمان جوش و خروش سے چیختی چلاتی عوام کو دھکیلتے ہوئے تیزی سے اس تیر انداز کی طرف دوڑتے ہیں اور عین وقت پر اس کی کمان کھینچ کر اس سے نمٹنے لگتے ہیں۔ عین اسی لمحے ترگت سمیت عثمان کے باقی سپاہی بھی جنگجو تیر اندازوں کی کمانیں ضبط کر کے انہیں زیر کر دیتے ہیں۔ ایک جنگجو کا تیر بالائی منزل پر مقابلے سے لطف لیتے شہنشاہ کے قریب ہی موجود خاص کمانڈر کو جا لگتا ہے، جس پر سپاہی شہنشاہ کی حفاظت کے لیے ڈھالے لیے سامنے آتے ہیں۔ کوزینس ظاہری طور پر اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے شہنشاہ کی حفاظت کرو، جبکہ میدان میں موجود سینتور اپنی تلوار ہوا میں بلند کر کے کہتا ہے شہنشاہ اندرونیکوس، تخت بہادروں کا ہے، سپاہیوں حملہ، جس پر ایک کے بعد ایک سینتور کا سپاہی میدان میں آنے لگتا ہے۔ بوران اور تونان بھی سینتور کے جنگجوؤں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے آنے والے جنگجوؤں سے نمٹ کر عثمان بوران کو پکارتے ہیں۔ بوران کہتے ہیں میں یہاں ہوں حضور، آپ چلیں، جس پر وہ دونوں اپنی گرد لپٹی چادروں کو اتار کر میدان میں کود پڑتے ہیں اور سینتور کے کمانڈروں کو انہی کی تلواروں سے ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ڈھالوں کے پیچھے چھپے شہنشاہ سینتور کو اپنے سلیبی سپاہیوں کو مارتے دیکھ کر غضب سے کہتے ہیں غدار، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حالت بگڑتے دیکھ کر تماشائیوں میں موجود وہ مشکوک شخص اور خاتون بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اچانک سینتور کے سپاہی میدان کی بالائی منزل پر شہنشاہ کے قریب پہنچ کر سلیبی سپاہیوں کو مار گراتے ہیں اور پھر شہنشاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عثمان چلا کر بوران اور توران کو بالائی منزل کی جانب متوجہ کرتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے سلیبی سپاہیوں کو مارتے ہوئے بالائی منزل کی جانب دوڑتے ہیں۔ بوران اور توران ڈھال کو دونوں اطراف سے پکڑتے ہیں، جس پر عثمان اس پر قدم رکھتے ہوئے چھلانگ لگا کر بالائی منزل پر کود جاتے ہیں۔ جیسے ہی سینتور کا جنگجو خنجر شہنشاہ کے سینے میں گھونپنے لگتا ہے، عثمان تلوار سے اس جنگجو پر وار کرتے ہوئے شہنشاہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ شہنشاہ چونک کر کہتے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں جو بھیڑیے کے ساتھ چلتا ہے وہ چیخنا جانتا ہے، میرے ساتھ چلو شہنشاہ۔ شہنشاہ کے جواباً نفی میں سر ہلانے پر عثمان غصے سے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا شہنشاہ، اور ساتھ ہی جنگجوؤں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر سپاہیوں کو مارتا کوزینس عثمان کو دیکھ کر خفگی سے سر جھٹکتا ہے۔ شہنشاہ پریشانی سے عثمان سے پوچھتا ہے ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں چلے۔ شہنشاہ کہتا ہے نہیں۔ عثمان تیزی سے شہنشاہ کو لیے بالائی منزل سے کود جاتے ہیں۔ عثمان نیچے جبکہ شہنشاہ ان کے اوپر نیچے میدان میں گرتے ہیں۔ عثمان کو گرا دیکھ کر بوران پریشانی سے انہیں پکارتے ہوئے ان کی طرف آتے ہیں اور تلوار ان کی طرف اچھالتے ہیں۔ دوسری طرف کافروں کو مارتے ہوئے ایک تیر جرکوتائے کے کندھے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ جرکوتائے تیر توڑ دیتے ہیں۔ ترگت پوچھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں بھائی جان؟ جرکوتائے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ ترگت کی نظر فرار ہوتے کمانڈر سینتور پر پڑتی ہے، جس پر وہ تیزی سے سینتور کے پیچھے جاتے ہیں۔ کوتان سپاہی جرکوتائے سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ جرکوتائے جواب دیتے ہیں نہ صرف ٹھیک ہوں، میں غازی ہوں۔ اسی دوران زمین پر گرے عثمان اپنے حواس سنبھالتے ہوئے اٹھ کر بوران کی دی گئی تلوار شہنشاہ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں جب تک مدد نہیں آتی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے شہنشاہ۔ شہنشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور تلوار لیے وہ بھی غداروں سے نمٹنے لگتے ہیں۔ عثمان کے باقی سپاہی بھی مسلسل اپنی تلواروں سے باطل کا سر کچل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عمارت کے اندر راہداری میں سے فرار ہوتے سینتور کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ تلوار لیے چوکنا انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی دوران کانتا کوزینس پیچھے سے اس کے سامنے آ کر اس کو پکارتا ہے، جس پر سینتور کمانڈر کو پکار کر اپنی تلوار سے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کوزینس مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سینتور اس کی گردن پر خنجر رکھ کر کہتا ہے تم نے ہماری عزت کو رسوا کیا کوزینس۔ کانتا کوزینس کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ سینتور، میں تمہیں اس سے بچا لوں گا۔ سینتور کہتا ہے مجھے جانے دو ورنہ میں تمہیں کچل دوں گا۔ پیچھے سے ترگت کی آواز سنائی دینے پر سینتور کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر کوزینس اس کو اسی کے خنجر سے قابو کر لیتا ہے۔ اسی دوران ترگت سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے کوزینس کو پکارتے ہیں۔ کوزینس خنجر سینتور کی گردن پر رکھے ہوئے آہستگی سے اس کے کان میں کہتا ہے تم بات نہیں کرو گے اور میں تمہیں تھانے سے باہر لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ سینتور کو دھکا دے کر ترگت سے کہتے ہیں تمہیں دیر ہو گئی، میں نے ابھی غدار کو پکڑا ہے، چلو اسے شہنشاہ کے پاس لے چلتے ہیں۔ ترگت کہتے ہیں ہاں اسے لے چلو، جس پر کوزینس اور ترگت سپاہیوں کے ساتھ سینتور کو لیے وہاں سے باہر کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ اپنا فیڈ بیک دینا بھی ہرگز مت بھولیے گا۔
اپنا رکھیں بہت سارا خیال. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ و ناصر.